بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کو تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں شارٹ ویڈیوز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی صحیح ادائیگی کا طریقہ سکھلا چکا ہوں، شارٹ ویڈیوز میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم قل اعوذ برب الناس ان صورتوں کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم آخری 4 قل سیکھیں گے۔ قل، یہاں پہ قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ والا سائن، یہ دیکھیں یہ والے اوپر جو سائن دیے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تفخیم ہے۔ تفخیم کا مطلب ہے موٹے حروف۔ یہاں پہ دیکھیں جو موٹے حروف ہے نا، خا موٹا ہے اس کا کلر یہ ہوگا، قاف موٹا ہے کلر یہ ہوگا، قاف موٹا ہے کلر یہ ہوگا۔ غنے کا کلر دیکھیں ریڈ کلر ہے نا، تو غنے کا کلر دیکھیں ریڈ ہے، تو ریڈ کلر کے جتنے حروف پورے قرآن میں آئیں گے، یہ دیکھیں ریڈ کلر ہے، ریڈ کلر ہے، یہاں پہ ریڈ کلر ہے، تو ریڈ کلر کے جتنے حروف آئیں گے سب میں غنہ ہوگا۔ قلقلہ، قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو جاری رکھنا۔ 5 حروف میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قطب جد جن کا مجموعہ ہے قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے۔ وقب، فلق، خلق، عقد، حسد، اس کے اندر آواز کو بند نہیں کرنا۔ اخفا، یہ دیکھیں پنک کلر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنک کلر کے جتنے حروف آئیں گے ان سب کے اندر آواز کو سٹاپ کر کے پڑھنا ہے۔ من شری، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے ذرا ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل، یہاں پہ قاف موٹا ہے۔ اعوذ، اعوذ، اعوذ نہیں ہے، اعوذ، حمزہ اور عین دونوں میں فرق ہے۔ اعوذ، ٹھیک ہے، ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ قل اعوذ بی، اور را کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پہ زیر ہے دیکھیں من شری، یہاں پہ را پر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ بربی، 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 ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے۔ بربن، نون مشدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جتنی دیر کے اندر آرام سے بندہ ایک انگلی کھولے نا، تو جتنی دیر ایک انگلی کھولنے میں لگتی ہے اتنی دیر آواز کو سٹاپ کرنا ہے۔ برب الناس، ٹھیک ہے۔ اور سین، صاد، زا، سین، یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں، یعنی سیٹی کسی آواز کا پیدا ہونا، تو اس لیے یہاں پر جو صاد، زا، سین ہیں ان کے اندر جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ان حروف کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر بھی غنہ ہے، ریڈ کلر ہے، یہاں پر بھی غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو من شری، یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ پنک کلر ہے، اس کے اندر آواز کو سٹاپ کریں گے۔ من شری، اس کے اندر آواز کو سٹاپ کریں گے۔ من شری، من، اور اس کے اندر بھی آواز کو سٹاپ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو غنے کا ہے، یعنی کہ ایک الف کے بقدر آواز کو ناک میں روک کر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر سیٹی کی آواز ہے، واو کے اندر ہونٹ گول ہوں گے، وس، وا، واو پر ہونٹ گول، سین میں سیٹی کی آواز، واو پر ہونٹ گول، سین میں سیٹی کی آواز۔ خناس، خا موٹا ہے، ٹھیک ہے، خناس نہیں، خناس، خا کو موٹا پڑھنا ہے، اور نون کے اندر یہ ریڈ کلر ہے، آواز کو سٹاپ کریں گے یعنی کہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر واو میں ہونٹ گول کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز ہے، یہاں پر واو میں ہونٹ گول کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز ہے۔ یوسوسو فی صدو، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں صدو، یہاں پہ دیکھیں صاد پر زبر ہے، پیش ہے، صدو نہیں ہے، صدو، صدو، صدورن، صدورن، ٹھیک ہے۔ صدو، صدو، رن، یہاں پہ آواز کو سٹاپ کریں گے، رن ناس، ٹھیک ہے۔ من الجنتی، نون کے اندر آواز کو سٹاپ کریں گے، واو میں ہونٹ گول کریں گے، نون کے اندر آواز کو سٹاپ کریں گے، نون میں غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ان قواعد کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے ذرا اس کو پڑھ کے پریکٹس کرتے ہیں اس کی۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من، یہاں پہ آواز کو سٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، را باریک ہے، من شر واو میں ہونٹ گول، سین میں سیٹی کی آواز، وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کو آپ نے پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے اس کو، تب یہ آپ کے حروف درست ہوں گے۔ آئیے سورہ فلق کو دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ بربی کا تبصرہ سورۃ الناس میں ہم کر چکے ہیں، اور باقی سارے قواعد آپ کو تقریباً سیم ٹو سیم ہیں جو سورۃ الناس میں تھے۔ اس کے اندر صرف آپ نے قلقلے دیکھنے ہیں، یعنی جس حرف پر ہم وقف کریں گے اس حرف کے اندر آواز کو جاری رہنا چاہیے۔ باقی دیکھیں یہاں پہ یہ پنک کلر ہے، آواز کو سٹاپ کریں گے، پنک کلر ہے، یہاں پہ پنک کلر ہے، پنک کلر ہے، آواز کو سٹاپ کریں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام حروف کے اندر آواز کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے۔ باقی کوئی بھی حرف اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا قاعدہ سورۃ الناس میں نہ گزرا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نیا قاعدہ آ گیا تو بتا دوں گا، باقی چلیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق یہاں پہ آواز کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، فلق آواز کو روکنا نہیں ہے، فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، غین کو موٹا پڑھنا ہے، غاسق آواز کو سٹاپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آواز کو صرف پنک کلر پہ سٹاپ کرنا ہے یا ریڈ کلر پہ، ٹھیک ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پڑھنے کی پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے آپ نے ان میں، ٹھیک ہے، باقی کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں سمجھانے والی۔ دیکھیں قل هو اللہ، لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے جب بھی زبر یا پیش آ جائے تو اللہ یا اللہم کے لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہم کے لام سے پہلے واو پر زبر آ گئی ہے نا، تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ احد، صمد، یلد، یولد، احد، ان سب کے اندر آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے، ان کے اندر کسی کے اندر بھی آواز کو سٹاپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کفو یک اللہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں یک اللہ، اللہ یا اللہم کے لام کے علاوہ کوئی لام بھی موٹا نہیں ہوتا۔ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے، یا جیسے دیکھیں بسم اللہ، اب اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گیا نا تو یہ اللہ کا لام باریک ہوگا، اور اگر اس سے پہلے زبر آ جائے ہو اللہ، اس سے پہلے زبر آ جائے اللہ کے لام سے پہلے تو لام موٹا ہوگا، لیکن یہ اللہ یا اللہم کا لام نہیں ہے، اس لیے ہر صورت میں ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے۔ چلیے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ان تمام اس صورت کے اندر آپ نے مدوں کا خیال کرنا ہے۔ دیکھیں یہ مد ہے، یہ بھی مد ہے، یہ مد ہے، یہ مد ہے، یہ مد ہے، یا یہ والی مد ہے، یہ مد ہے اوپر، یہ جتنی بھی مد ہیں، ان مدوں کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر کے اندر آپ آرام آرام سے 4 انگلیاں کھولتے ہیں نا، اتنی دیر ہم نے ان مدوں کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قل یا، ٹھیک ہے، قل یا ایھا الکافرون، ایو یہاں پہ یا مشدد ہے، یا کو سختی سے پڑھیں گے، کافرون آخر پہ نون کی آواز کا آنا ضروری ہے، یہاں پہ جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ قل یا
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، اعبد 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 تعبد. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مد کی پریکٹس کرنی ہے، اور حمزہ اور عین کے درمیان، حمزہ اور عین کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. لا اعبد ما تعبدون. واو پہ ہونٹ گول، اور آگے یہاں پہ مد 4 الف اس کو لمبا کریں گے. نون کے اندر آواز کو سٹاپ کر کے اس میں اخفا کریں گے، جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ پنک کلر کے اندر بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، پنک کلر کے اندر آواز کو سٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ مد ہے اور یہاں پہ قلقلہ ہے. دیکھیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ٹھیک ہے، واو میں ہونٹ گول، لام پر مد اور میم میں غنہ. ٹھیک ہے، دیکھیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ واو پہ ہونٹ گول، لام پر 4 الف مد، پنک کلر کے اندر آواز کو سٹاپ کر کے اخفا کریں گے. پھر یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ عین ہے اور یہاں پہ واو کو ہونٹ کو گول کریں گے، واو کے اندر ہونٹوں کو گول کریں گے، اور میم کے اندر یہاں پہ مد ہے 4 الف لمبا کریں گے، اور دال میں قلقلہ ہوگا. کیسے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ٹھیک ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي، واو کے اندر ہونٹ گول ہوں گے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ وَلِيَ دِينِ. مجھے امید ہے آپ کو اس کی اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے. جتنا زیادہ، تقریباً 4 سے 5 بار ریکارڈنگ کو لازمی طور پہ سنیے، اس کے بعد پھر اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ یہ چاروں قل آپ کے اگر تجوید کے ساتھ درست ہو گئے، آپ کا آدھا قرآن تجوید کے ساتھ درست ہو جائے گا. کیونکہ پورے قرآن میں اخفا اور یہ جو مد ہے نا، یہ والی مد ہے، یہ مد پورے قرآن میں اخفا اور غنے ایک جیسے آتے ہیں. پورے قرآن میں واو کے اندر ہونٹ گول ہوتے ہیں. پورے قرآن کے اندر جو قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں، قاف موٹا ہوگا، پورے قرآن میں موٹا ہوگا. ٹھیک ہے، بسم اللہ باریک کیوں پڑھا جائے گا آپ کو بتایا. پورے قرآن میں اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی تو باریک ہوگا، اور پورے قرآن کے اندر اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر یہاں پہ زبر آ گیا تو پورے قرآن میں موٹا ہوگا. اس لیے اگر ان کو آپ تجوید کے ساتھ ان قواعد کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا آدھا قرآن تجوید کے ساتھ درست ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری بکر حیات کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.